بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 جنوری منگلوار کی صبح، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس ملک میں رقص ابلیس جاری ہے، یہ کب تک جاری رہے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن یہ بھی طے کرنے سے پہلے آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ موجودہ فوجی قیادت اور اس کی دم چھلا حکومت کی ناکامیاں کیا ہیں، جن ناکامیوں کی وجہ سے یہ پرلے درجے کی بخلاہٹ کا شکار ہے۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اگر بخلاہٹ کا شکار کوئی فرد ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروہ ہو وہ بخلایا ہو تو کوئی بھی بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت چونکہ اقتدار بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، اگرچہ ناجائز طور پر ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور ذرا یہ طے کر لیں کہ اس وقت جن حالات سے واسطہ پڑا ہوا ہے ہماری فوجی قیادت کا، لیکن چلیں بریکٹ میں یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت سے وابستہ لوگوں کو بھی وہ رکھ لیتا ہوں۔ اس وقت یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ 8 فروری اب قریب تر آتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا یاد کیجئے، ذہن پر زور دیجئے، سوچئے ذرا کہ عمران خان کو جس دن انہوں نے عالمی سازش کے تحت اقتدار سے باہر کیا اور پی ڈی ایم کی حکومت قائم کی، تب سے لے کر 9 مئی تک، پھر 9 مئی سے لے کر جو کچھ ہوا فروری 8 2024 کے الیکشنز تک، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، پھر تب سے لے کر آج کے دن تک، یعنی 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ چوری بلکہ ووٹ لوٹنے کے روز سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے، کیا یہ غلط ہے کہ جو بھی اندازے انہوں نے لگائے تھے وہ سارے کے سارے اندازے ان کے غلط نکلے؟ یہ میں کیوں آپ کو ماضی کے ڈاٹ صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جو میں نتیجہ نکالنے چلا جا رہا ہوں تاکہ وہ نتیجہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے اور آپ کو وقت سے پہلے علم ہو کہ آپ کے ملک میں اب کیا کرنے یہ جا رہے ہیں اور کن حالات کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ ان کے اندازے کیا غلط نکلے؟ ناظرین اکرام، ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے سے لے کر 9 مئی تک، پھر 9 مئی سے لے کر 8 فروری 2024 کے انتخابات تک یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کر چکے ہیں، اب کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا پی ٹی آئی، یہ کوئی 2 4 5 سیٹیں ادھر ادھر سے نہیں مل جائیں گی۔ لیکن کہیے، بتائیے، کیا وہ اندازہ ان کا انتہائی غلط نہیں نکلا تھا؟ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح اور اس قدر کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہیں کاسٹ ہوئے جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عامت الناس نے اپنے ووٹ دیے۔ سو ان کا یہ اندازہ غلط نکلا کہ اب کون ووٹ دے گا جی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ طور پہ آہستہ آہستہ سچ باہر آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ آنن فانن ہو گیا، یہ حادثاتی طور پر ہو گیا؟ بالکل نہیں ناظرین کرام، آپ سیاست اور ریاست کی صفاقی سے پھر واقف ہی نہیں، آپ نے کبھی تاریخ سے نظائر تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو کچھ بھی 26 نومبر کی رات کو ہوا وہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، باقاعدہ ایک اسکرپٹ تھا۔ لوگوں کو ایک جگہ آنے دیا گیا، پھر انہیں گھیرا گیا، پھر لائٹیں آف کی گئی، اس کے بعد شوٹرز ایک طرف کھڑے کیے گئے اور کہنے دیجئے مجھے کہ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز سے متعلقہ لوگوں کو چھتوں پہ بھی چڑھا گیا، سنائپرز کو بھی پھر گولیوں کی شکل میں آگ برسانی شروع کر دی۔ کتنی لاشیں گری۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ اس قدر خوف زدہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو زخمی ہوئے تھے اور لوگوں نے انہیں غائب کر دیا، پتہ نہیں ان میں سے کتنے اس دار فانی سے کوچ کر گئے کہ کہیں ہمیں نہ اٹھا کر لے جائے گھر والوں کو۔ اس قدر وحشت اور بربریت پھیلا دی گئی تھی۔ بہت جلد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی لاشیں گری تھیں
اور ان لاشوں کا ہوا کیا اور وہ کہاں گئی. ان کا خیال تھا کہ اس واقعہ کے بعد اب لوگ عمران خان کو چھوڑ جائیں گے. یار یہ کیا مصیبت ہے. لیکن ان کا اندازہ وہ بھی غلط نکلا. اس واقعے کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا. ان کا خیال تھا, انہوں نے کوشش بھی پوری کی, ان کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اب جو کچھ یہ کر چکے ہیں اب پی ٹی آئی کو یہ پارا کر دے گے. چونکہ پارا جماعتیں ہوتی رہی ہیں, کبھی بھی اس طرح سٹینڈ نہیں کیا جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے سٹینڈ کیا. ان کا خیال تھا کہ پارلیمنٹیرین کی ایک قابل لحاظ تعداد کوئی فارورڈ بلاک بنا لے گی. ان کا یہ اندازہ بھی غلط نکلا. اور پھر میں اگر ان کے اندازے وہ بتانے شروع کروں, جو اندازے انہوں نے لگا رکھے تھے, یہ میں اندازے نہیں لگا رہا, یہ مجھے خبر ہے, مجھے علم ہے کہ یہ کیا اور کس قدم پہ کیا اندازے لگاتے رہے. اور سارے کے سارے اندازے نتیجہ جب نکلا تو الٹ نکلے. ہاں, انہیں داد دینی چاہیے. ناظرین کرام, جس طرح اچھے شعر پہ داد ضروری ہے, اسی طرح اگر کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو اسے داد دینی چاہیے. میں داد دیتا ہوں فوجی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے, اور نواز شریف اور اس کے حواریوں کو دل کی گہرائیوں سے, کہ ایک اندازہ کمال ان کا 100% درست ثابت ہوا. وہ اندازہ کیا تھا؟ وہ اندازہ یہ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کو انہوں نے جانچا, تولا, پرکھا بھی. انہوں نے اندازہ قائم کیا کہ اگر عمران خان کو ذلیل کیا جائے, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے, تو اسے چاہنے والے سڑکوں پہ نکل آئیں گے, دیوانہ وار نکل آئیں گے. پھر جو چیز راستے میں آئے گی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے, اور اسے بنیاد بنا کر ہم پھر عمران خان کو غدار اور باغی قرار دیں گے. اس کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑیں گے, وہ کچھ ان کی چمڑی کے اور آزادی کے ساتھ کریں گے. بس پھر موجہ نے گلیاں ہو جان سنجو جاڑا تے وچ مرزا یار پھرے, یعنی پھرے گا. یہ اندازہ ان کا درست نکلا, آدھا درست نکلا. وہ کیا؟ یہ باقاعدہ طور پر میں کہتا چلا ہوں, ایک اسکرپٹ لکھا گیا کہ عمران خان کو پکڑا کیسے جائے, 9 مئی کرایا جائے, لوگ باہر نکلیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے. نہیں, شہداء کی یادگاروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. لیکن جب لیڈر لیس ہو کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے, ایک عقیدت وابستہ تھی. یہاں آپ نے دیکھا نہیں, میں کوئی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ, وہ تو پیروں کی خاک ہے. عمران خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں, اس کے برابر بھی نہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ تقدیس وابستہ ہو جائے, جذبات مقدس حالہ اپنے آس پاس قائم کر لیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شان رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جان سے گزر جاتے ہیں, جان لے لیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی معاملہ ایک جذباتی وابستگی کا ہو گیا. جب عمران خان کو بلا وجہ ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے کھڑکیاں توڑ کر اس دفتر کی جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا, شیشے توڑ کے کھینچ کے باہر نکالا گیا, اور اس کے ساتھیوں پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا. اور عمران خان کو آپ جانتے ہیں, وہ ویڈیو دیکھ لیجیے, گھیرے بند سے پکڑا ہوا ہے اور پیچھے سے کوئی مکے سے دھکیل رہا ہے آگے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو جو اندازہ انہوں نے لگایا تھا عین اس کے مطابق لوگ مشتعل ہو گئے اور سڑکوں پر نکل آئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوری طور پہ فوجی حساس عمارتوں سے فوج ہٹا لی, چوکوں سے پولیس غائب کر دی, محافظ دستوں کو کہا جاؤ گھر چلے جاؤ, منہ نہ دکھانا کہیں. لہذا بالکل صاف میدان چھوڑ دیا گیا. یہ بھی ان کا ایک اندازہ تھا کہ پھر لوگ کھل ڈل کر کام کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہ یہیں تک نہیں رکے. ناظرین کرام, وہ فوٹیجز کیوں غائب ہیں جن میں غیر منوس چہرے, شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو انگیخت دے رہے ہیں, مہمیز دے رہے ہیں, زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ چلے اندر چلے, آگ لگائے. اب وہ غائب ہیں, وہ کہیں نہیں پکڑے گئے, ان کے اپنے لوگ تھے. وہ ایک اندازہ ان کا درست ثابت ہوا, یہ کہ عمران خان کو اگر ہم کیمرے کے سامنے بے عزت کریں گے تو لوگ مشتعل ہو جائیں گے. پھر 9 مئی ہوگا, پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. ہم اس 9 مئی کو بہانہ بنا کر ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, لہذا کر رہے ہیں. آج بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے, ہر کوئی خوف زدہ ہے کہ ہمیں 9 مئی کے وہ FIR میں شامل نہ کر لیں. یہ اندازہ ان کا درست ہوا, باقی سارے کے سارے اندازے ان کے غلط ہوئے. اب ایک اور اندازہ بھی ان کا غلط ہونے جا رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اسی طرح رہیں گے, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سہم گئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ڈر گئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام 8 فروری کو باہر نہیں نکلیں گے. لوگ نکلیں گے, اس کا احتمال ہے. کراچی بالکل تیار ہے. میری آج کی بات ہوئی ہے کراچی اپنے دوستوں کے ساتھ. اندرون سندھ بھی بات ہوئی, اور انہوں نے کہا جی ایک
ایک ذہنی انقلاب ہے، ایک رد عمل ہے۔ ہم تو خود ڈر رہے ہیں کدھر گئی پیپلز پارٹی، کدھر گئی ایم کیو ایم۔ اب تو لوگ جہاں بیٹھو وہی بات ہو رہی ہے 8 فروری کی کہ نجات کا دن ہے، موقع مت کھو دینا۔ تو کے پی کے کا تو آپ کو علم ہے، اور بلوچستان میرا خیال ہے کہ اپنا غصہ پاکستان کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ وہ نکالیں گے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے۔ تو باقی رہ جائے گا پنجاب کو بھی اب اپنی تاریخ سے کٹنا ہوگا۔ وہ جو تاریخی ایک رویہ ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ہمارے گھر کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، اسے برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوگی خبر کہ پاکستان جو آپ کا گھر ہے، آپ کا گلستان ہے، اسے تباہ برباد کرنے کے سارے سامان انہوں نے اپنے ذہن میں تیار کر رکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بات کریں۔ پہلے تو ایک چیز، یہ میرا تھیسس ہے، پولیٹیکل تھیسس ہے میرا، حقائق کی بنیاد پر یہ میرا معروضی اور سائنٹیفک تجزیہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور پاکستانی قوم کا جذبات کے حوالے سے بھی اور مادی حوالے سے بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے عمران خان۔ نہ صرف عمران خان کی رہائی، چونکہ میں کہتا چلا رہا ہوں، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ میں درست کہہ رہا تھا، حالانکہ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بظاہر ڈسکرجنگ خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کو اگلے 10 سال ہم نے جیل سے باہر نہیں آنے دیں۔ 74 سال کا وہ ہو چکا ہے، اس وقت ان کا خیال ہے کہ 84 سال کا ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک خوفناک چیلنج بھی ہے، ان کے خوف کا باعث بھی ہے کہ اگر عمران خان کو خود بخود کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ اسے طول عمر عطا فرمائے، تو کیا بنے گا ہمارا۔ لیکن چونکہ انہیں یہ علم ہے، خدشہ نہیں علم ہے، کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے ساتھ وہ کچھ کر چکے ہیں، اور یہ تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں۔ وہ بابا ان کے تو مقدمات سامنے پڑے ہیں، اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے تو یہ زرداری، یہ فریال تالپور، یہ اس کے آس پاس کے لوگ زرداری کے، اور شریف خاندان پورے کا پورا، اور اس کے ہواری اور پٹواری، ان کی ساری زندگی جیلوں میں گزرے گی، اور ان میں سے بہت سے لوگ سزائے موت کے مستوجب قرار پائیں گے۔ اب اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا پلان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ان کے اس پلان کو جان کے آپ نے اس کا سد باب کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے۔ وہ یہ کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، اسرائیل کے ہم بالکل ایک پسندیدہ ترین شخصیات میں شمار ہو گیا ہے ہمارا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل تسلیم ہوا کہ ہوا۔ تیسرا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیس کو رہنے تو پولیس دیا جائے، لیکن فوج کا ایک حصہ بنا لیا جائے۔ پولیس، فوج، امریکہ، اسرائیل، اس منظر کے بل بوتے پر ہم 10 سال ڈنڈے کے زور پر گزاریں۔ جو ہلنے کی کوشش کرے اسے ہادی بنا دیا جائے، اسے ایمان مزاری بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری سے پہلے فہرستیں تیار ہو چکی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتھے بھی تیار ہو چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جو کبھی کوئی کارکن ہوا کرتے تھے، رومانٹک کارکن، ان کے آس پاس جب ایسی صورتحال بنتی تھی تو وہ ایک شعر کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یہ منظر ہوا کرتا تھا ماضی میں۔ لیکن آج کا ایکٹیو پولیٹیکل ورکر وہ کمزوری کا شکار ہے، ڈر اس کی ہڈیوں کے اندر تک سرایت کر چکا ہے۔ اس منظر سے نبردآزما ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں، اور آپ میرا چہرہ دیکھ لیں، میری آنکھیں دیکھ لیں، میرے لفظوں کا تھرو دیکھ لیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور کوئی نہیں۔ یہ طاقتور صرف اس لیے ہے کہ آپ لیٹ گئے ہیں، آپ کمزور ہیں۔ تو کہاں 26 کروڑ اور کہاں 2 4 5 7 لاکھ 10 لاکھ کوئی ہے؟ اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بیچارے رزق کے ہاتھوں مجبور ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ اس پہ خوش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جائیے ذرا، مت گزر جایا کیجئے لوگوں کے پاس سے، ان ذرا پوچھئے ان سے کہ انہوں نے اندر سے کھنگال کر اور ٹٹول کر پوچھیں
اکثریت اور غالب اکثریت کے جذبات اور خیالات وہی ہیں جو میرے ہیں ایک پاکستانی باشندے کی حیثیت سے۔ ہاں یہ اعلان کر دیں ہم کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ادارے بڑی مشکل سے تشکیل پاتے ہیں، بڑی مشکل سے تعمیر کے مرحلے طے کرتے ہیں، لیکن ان اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگ اداروں کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے جو جائز نہیں ہے پاکستان کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان، نہیں ایسا نہیں، ہمیں چاہیے پاکستان، یہ ہمارا پاکستان ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ یہ جو آج نظر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان کی سرحدوں کی محافظت کے نام پر، اس کی نظریاتی سرحدوں کی محافظت کے نام پر جو کچھ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نظر بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ۔ راستہ ایک ہے، وہ ہے ریزسٹنس کا راستہ، گھر سے باہر نکلنے کا راستہ، اللہ پہ توکل کرنے کا راستہ۔ 8 فروری میں رجائیت پسند ہوں، رجائیت پرست ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا وشفل انالیسس ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارے جبر کے باوجود، اس سارے ظلم کے باوجود، اس ساری پھیلی ہوئی سینہ زوری کے باوجود لوگ 8 فروری کو باہر نکلیں گے۔ عمران خان کی کال پر کچھ خیال کیجئے، ایک مرد کلندر ہے، اتنا سچا اور اتنا درویش آدمی کبھی ٹکرا نہیں آپ کو، مجھے کہنے دیجئے، میں سب کو اندر رکھ کر کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، میں اپنے 50 سالہ سیاسی، 50 نہیں 55 سالہ سیاسی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر، کہ ایسا لیڈر نہیں میسر آیا پاکستان کو، اس ملک کو، اس عوام کو۔ چھوڑ دیجئے کہ جی ماضی میں اس نے یہ کیا، جی ماضی میں فوج لے کر آئی، جی ماضی میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا یہ ستارہ میرا رب ہے، پھر کہا یہ چاند میرا رب ہے، پھر کہا یہ سورج میرا رب، وہ ایک ارتقائی سلسلہ تھا، پھر کہا نہیں یہ تو سب ڈوب جانے والے ہیں، میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے اور قائم دائم رہے گا، باقی ہر شے فانی اور فنا زدہ ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جائے۔ وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انسان ہی ہے جو ایک ہی لمحے میں چور سے کتب اور کتب سے چور ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈگری نہیں ہے انسان کے لیے، نام ہی نہیں لیا جا سکتا جس ڈگری پہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ میں نے ایک دن مثال دی تھی حضرت ابراہیم بن ادھم کی، کہ ساری رات شراب، شباب، عورتیں، کباب، اور بس اب گزر رہے تھے اپنے قلعے کی دیوار کے اوپر سے۔ فجر کا وقت تھا، ایک شخص تلاوت کرتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو جب اس آیت پر پڑھ کے مایوس مت ہو جائے کرو جب گناہ کر لیتے ہو، یہ میں اللہ ہوں، میں چاہوں تو آپ کے کچھ گناہ معاف کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو سارے کے سارے کر دوں۔ تو دل سیاہ ہو چکا تھا گناہ کر کر کے ابراہیم بن ادھم کا۔ اگلے دن ہی گورنری چھوڑی اور راہ سلوک کی طرف نکل گئے، اور پھر منزلیں طے کرتے 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 ولایت کے اس مقام پر پہنچے کہ تاجدار اولیاء قرار پائے۔ عمران خان ولی ہے اس وقت، وہ قدر کیجئے اس کی۔ اس نے کال دے رکھی ہے 8 فروری کی، نکلو پاکستان کے لیے، نکلو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، نکلو ان چوروں، ڈاکوؤں، سینہ زوروں کے خلاف۔ کیا کمال ہے، اس طرح کھڑا ہے وہ۔ خبر ملتی رہتی ہے مجھے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، کسی وقت میں خبر آپ کو نہیں بھی دیتا ہوں۔ وہ خیریت ہے، سب خیریت ہے، طاقتور ہے وہ، اس طرح کھڑا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گوشت پوست کا انسان نہیں، وہ دھات ہی ہم نے دیکھی نہیں نہ سنی ہے، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، جس دھات سے بھی زیادہ وہ مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ مسکراتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، بیٹھتا بھی ہے تو پورے وقار کے ساتھ، ایک فاتح کی طرح، مفتوح کی طرح نہیں۔ نکلیے 8 فروری کو، تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور وقت آپ کو پکار 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 کر گھر سے نکلنے اور عمل کے دائرے میں قدم رکھنے کو کہہ رہا ہے، اور ساتھ فتح نصرت کی نوید بھی دے رہا ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔